اگر تم سے کہا جائے تم اپنی ماں، اپنے والد اور اپنے بچھڑے ہوئے لوگوں سے دوبارہ ملو گے، نہ کوئی ہاسپٹل، نہ قبر اور نہ کوئی کفن، اور اگر تم سے کہا جائے تم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی سے مل سکو گے، جہاں ہر ملاقات ہمیشہ کی ہوگی، اور اس جگہ کا نام ہے جنت۔ اور آج ہم صرف سنیں گے نہیں، ہم محسوس کریں گے کہ جنت کیسی ہوگی۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو اپنے گرے ہوئے بندوں کو اٹھاتا ہے، ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اور جنت جیسی نعمت عطا کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جنت کی مثال، اس میں پانی، دودھ، شہد اور شراب کی کچھ ایسی نہریں ہوں گی جو نشہ نہیں دیں گی۔ وہاں ہوا بھی رحمت ہوگی، زمین سے خوشبو نکلے گی اور سانس سکون بن جائے گی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ رسول اللہ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ جنت میں ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل سکیں گے، حضرت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، اہل بیت اور صحابہ سے ملنا نصیب ہوگا۔ سوچو، رسول اللہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہے ہیں اور تمہیں اپنی طرف بلاتے ہیں اور تمہیں دیکھ کر فرماتے ہیں تم میری امت ہو۔ جنت صرف مردوں کے لیے نہیں، اللہ فرماتا ہے جو مرد یا عورت نیک اعمال کرے ہم اسے جنت میں داخل کریں گے۔ وہاں نہ جلن ہوگی، نہ غصہ ہوگا اور نہ کسی سے کوئی شکایت۔ دل بالکل پاک کر دیے جائیں گے۔ وہاں جو چاہیں گے حاضر ہوگا۔ جنت کے برتن سونا اور چاندی کے ہوں گے۔ پھل خود جھک کر کہیں گے کہ مجھے کھاؤ۔ اگر آپ ایک پھل کھا لیتے ہیں تو وہاں ترنت ایک نیا پھل لگ جائے گا۔ نہ بھوک کا انتظار، نہ پیٹ کا بوجھ، صرف لذت اور شکر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجات ہیں، ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق اس کی جنت ملے گی۔ کوئی باغ میں رہے گا، کوئی محل میں رہے گا اور سب راضی خوش ہوں گے۔ جنت میں ایک بازار ہوگا جہاں خرید و فروخت نہیں ہوگی، صرف حسن اور زینت ملے گی، جو چاہو جیسا چاہو۔ جنت صرف خوبصورتی کا نام نہیں، وہاں تھکان نہیں ہوگی اور وہاں نیند کی ضرورت نہیں، نہ آنکھوں میں بوجھ اور نہ جسم میں درد، بس ایک سکون جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے نہ وہاں کوئی لگاوٹ ہوگی اور نہ کوئی تھکان۔ سوچو، ایک ایسی زندگی جہاں سکون ہمیشہ کے لیے دکھ گیا ہو، بس راحت اور چین۔ اور پھر ایک دن آئے گا جنت والوں اور جہنم والوں کے بیچ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا۔ پھر ایک پکار آئے گی، اب کبھی موت نہیں، اور مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا، یعنی موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اور پھر کہا جائے گا اے لوگو تم پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ سوچو، ایک ایسا لمحہ جہاں خوف ہمیشہ کے لیے ختم۔ جنت میں سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ میرے ماں باپ کہاں ہیں؟ اور پھر اللہ اپنی رحمت سے بچھڑے ہوئے رشتوں کو ملا دے گا۔ باپ بیٹا سے ملے گا اور ماں اپنی اولاد کو گلے لگائے گی۔ قرآن کہتا ہے ہم ان کی اولادوں کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ اور پھر وہ دن جب ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، کوئی ان کے قریب ہوگا تو کوئی تھوڑا دور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنا صرف نصیب کا نہیں، قربانی اور سنت کا انعام ہوگا۔ سوچو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور ہم وہاں موجود۔ جنت میں نہ بھوک ہوگی اور نہ کوئی مجبوری، لیکن پھر بھی حور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائے گی اور ہر نوالا شکر میں بدل جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وہاں جو چاہو گے فوراً حاضر ہوگا۔ جنت صرف آرام کے لیے نہیں، وہاں دوست ہوں گے جن سے کبھی بچھڑنا نہیں ہوگا۔ وہاں گھوڑے ہوں گے جن پر جنتی سوار ہوں گے۔ سوچو، روشن گھوڑے اور کھلا آسمان، تم اور تمہارے دوست جنت کے میدان میں گھوم رہے ہوں گے۔ اور پھر وہ لمحہ جب اللہ کا دیدار ہوگا، اس وقت جنت بھی چھوٹی لگنے لگے گی۔ قرآن کہتا ہے اس وقت کچھ چہرے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور وہ نظر سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ جنت تیار ہے، انبیاء انتظار میں ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ جنت کیسی ہوگی، سوال یہ ہے کہ ہم تیاری کر رہے ہیں۔ اگر یہ الفاظ دل تک پہنچے ہوں تو یاد رکھنا اللہ کے دروازے ابھی بند نہیں ہوئے۔